وجہ سے نفرت کرتی تھی. آپ کے دشمن اس لیے تھے کہ آپ کی بات سمجھ نہیں پائے تھے, اور جب سمجھ میں آ گئی تو وہ آپ کے سب سے بڑے حمایتی اور آپ کے جانثار بن گئے. میں بہت ساری مثالیں نہیں دوں گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ہندہ کی, جن کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ کا چہرہ. اور آج جب کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو اس لیے ہو گئی ہوں کہ آپ کے اس کردار کی وجہ سے آپ کو سمجھنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ سے محبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تلوار کھینچ کے نکلے تھے. واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کے علم میں. اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, گھر پہ جب وہ پہنچے, اور وہاں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, کسی نے کہا کہ اپنے گھر پہ دیکھیے, اپنی بہن کے پاس گئے, بہنوں ہی مسلمان ہو گئے تھے, مارا پیٹا, غصہ کیا, بہن کو بھی تماچا مار دیا, ان کے منہ سے خون آ گیا. بعد میں احساس ہوا بہن کا, تو انہوں نے کہا بتاؤ تم آخر کیا ہے, کون سا قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, کون سا قرآن ہے بتاؤ. اب پہلی مرتبہ اسلام کو سنجیدگی سے لیا اور اسلام کا جو اسکرپٹ قرآن ہے اس کو پڑھا. دنیا بدل گئی, دنیا بدل گئی, لمحے کے لمحے میں بدل گئی, اور مسلمان ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی بن گئے. یہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے جو آپ سے, آپ کے ماننے والوں سے نفرت نہ جاننے کی وجہ سے, غلط فہمیوں کی بنا پر, پروپیگنڈے کا شکار ہو کر یہ نفرت کر رہی تھی, دشمنی کر رہی تھی. اور جب جیسے جیسے ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اور اسلام کی سچائی سامنے آ گئی تو وہ سب سے بڑے حمایتی بن گئے. آج کے دور میں ہمارا یہی کام ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نفرت کا ماحول ہے یا اس دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, دین سے نفرت کرتے ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں, غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں, وہ سن رکھی ہیں. وہ لوگ اپنی نفرتوں میں, اپنی دشمنی میں ایک بڑی تعداد ہے جو بظاہر سچی ہے, سچی اس معنی میں کہ وہ اپنے آپ کا اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی اسلام خطرہ ہے, واقعی مسلمان بہت خطرناک قوم ہے, یہ مارنے والے کاٹنے والے لوگ ہیں, یہ ہمیں غلام بنا لیں گے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ ایسے ہی سمجھایا گیا ان کو, انہوں نے ایسے ہی اسلام کو سمجھا ہے. اگر ان تک اسلام کی صحیح تعلیم آج بھی پہنچے گی تو یہ سچے بھولے اور سمجھدار لوگ, بھولے اس معنی میں کہ پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے, سمجھدار اس معنی میں کہ اللہ نے ان کو باعقل باشعور بنایا, جب یہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی وہ اسلام کے حمایتی بن جاتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو مسلمانوں کے کاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے لیے لڑتے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک تعداد لڑ رہی, اور ایک تعداد وہ ہے جو اسلام کے قریب آتی. تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کا تعارف کرائیں. اسلام, صحیح اسلام کیا ہے, جو قرآن میں ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا, وہ اسلام کیا ہے. اور وہ اسلام جس کو لوگ دور سے سمجھ رہے ہیں, جو غلط فہمیوں کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے, یا بعض مسلمانوں کے اسلام کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے پہنچایا جا رہا ہے, وہ اسلام دیکھ کر اگر اسلام سے نفرت کر رہے ہیں تو ہمارے اسلام کے تعارف کی مہم کی وجہ سے, اسلام کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے, اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی وجہ سے, اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کرنے کی وجہ سے ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور نفرتوں کا ماحول ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی سے نہیں ڈرنا. ایک شخص تلوار لے کر آیا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی کیفیت سے کہتے ہیں کہ اللہ بچائے گا, یعنی موت سامنے کھڑی ہے, ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بچائے گا, کوئی نہیں بچا سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کہ سخت ترین حالات میں بھی ایمان سے سمجھوتا نہیں, صبر, استقامت, حوصلہ, ہمت, حکمت, یہ جو ہے یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. پھر یہ کہ سب سے بڑی چیز توکل علی اللہ,
कैसे भी हालात हैं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ये हालात पैदा किए हैं, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देंगे, और जिम्मेदारी को अंजाम नहीं देंगे तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ भी होगी, उसकी सजा भी होगी, सब कुछ होगा। और ये सब कुछ करके जो है इंसान और मोमिन का काम ये कि ये सब कुछ करके अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, अल्लाह के भरोसे के साथ वो जिंदगी के हर कदम जो है आगे बढ़ाता है। और वो सिर्फ ये कि अल्लाह ने अगर हमारी मौत लिखी है, इस मिल्लत के अंदर आजमाइशों की भट्टी में जलना लिखा है, तो अभी और जला जाएगा, लेकिन जो है अपने ईमान से, इस्लाम से, दीन से सौदा नहीं किया जाएगा। ये जो है कहना चाहिए कि नफरत के माहौल में सीरत से रहनुमाई। दो तीन बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। दोस्तों और भाइयों, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत के माहौल से घबरा कर आप बैठे नहीं, बल्कि आपने कुछ किया। आप देखिए, मक्का दुश्मन, ताइफ दुश्मन, उसके आसपास के कबाइल दुश्मन, आप मदीना में हैं, चंद सौ सहाबा हैं, एक तरफ यहूद हैं, उनके 3 कबाइल हैं, फिर वहां मुनाफिकीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीने का रंग, जीने का ढंग आपने बताया कि हम कमजोर हैं, थोड़े हैं, इस मुल्क में हम कमजोर भी हैं और थोड़े नहीं हैं। जीने का रंग क्या बताया? आप यहूद के पास गए, आप दीगर कबाइल के पास गए और उनसे मुआहदा किया, तुम भी जियो, हम भी जिए, तुम पर हमला हो, हम पर हमला होगा, तुम हमारा साथ तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम साथ नहीं दे सकते तो दुश्मन के साथ मत होना। क्या इस तरह के हालात नहीं हैं मुल्क के अंदर? ऐसे लोग नहीं हैं। इस मुल्क के 95% लोग बहुत अच्छे हैं, अमन पसंद हैं। क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहनुमाई मौजूद नहीं है कि किस तरह हिकमत के साथ, किस तरह लोगों से जीने का जो है मामला करना है कि आप भी जियो, हम भी जिए, अमन से जिए, इंसाफ के साथ जिए, अदल इंसाफ तुम भी कायम रखो, हम भी कायम रखेंगे। ये जीने का तरीका है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। हालांकि ये दूसरे पैराए में आयत है, लेकिन ये है कि ऐसे हालात में जो अभी कुछ सालों से मुल्क के अंदर ये हालात पैदा हो गए हैं, 2 कैफियत पैदा होती है लोगों की, 2 कैफियत। एक कैफियत ये कि लोगों के अंदर जोश, गुस्सा, नफरत का जवाब नफरत से देने की बात, टकराने की बात, ये चीज भी गलत है। और दूसरी कैफियत क्या पैदा होती है? मायूसी, हिम्मत हार के बैठ जाना, यार क्या करें, मुसीबत आ गई, अब कुछ नहीं, दिल और दिमाग कुछ काम नहीं करता। ये दोनों कैफियतें गलत हैं। कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है। सताए भी जा रहे हैं, गाली भी सुन रहे हैं, ओझड़ी भी डाली गई है, चादर जो है गले में डालकर खींची भी जा रही है, लेकिन अपने मिशन पर कायम है। अपने मिशन पर सहाबा इकराम लगे